اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچاتے رہے ہیں۔ مدینہ شریف کا مقدس شہر ہے اور موسم ایسا ہی ہے جیسا آج کا ہے۔ مدینہ شریف میں جب بارش ہوا کرتی تھی اس وقت میں تو قریب جو پہاڑ تھے تو پہاڑوں کے ساتھ جو نشیبی جگہ تھی اس جگہ پہ پانی اکٹھا ہو جاتا تھا اور مدینہ شریف کے لوگ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس جگہ پہ نہانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لوگ جا رہے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی سواری پہ سوار ہو کے ان پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے اس وقت کا جو گورنر تھا مدینہ شریف کا، اس نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، وہ بھی اس موسم کا مزہ لینے کے لیے اس جگہ پہ جا رہا تھا اور لوگ اس جگہ پہ مدینہ کی نظر پڑی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ تو پاس جاتا ہے، سوچنے لگا موقع بڑا اچھا ہے، آج امام مالک کو کھڑا کرتا ہوں، ملتا ہوں اور ملنے کے بعد ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہوں۔ یہ جانے والا کون ہے؟ وقت کا گورنر ہے۔ اور کن کے پاس جا رہا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حاضرین محترم، پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا درس بڑا اچھا دیتے ہیں، مہربانی کریں مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو گورنر مدینہ سامنے کھڑا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ادب نہیں پتا؟ پر کے پاس بیٹھ کے ہر روز لوگوں کو اپنے نبی کی حدیث سنایا کرتا ہوں، حدیث شریف سننے کے لیے وہاں آیا جاتا ہے جہاں میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنایا کرتا ہوں، یہ آداب کے خلاف ہے، تو بڑا بے ادب آدمی ہے۔ حاضرین محترم، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، سامنے کھڑا ہونے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اپنے وقت کا گورنر ہے۔ حاضرین محترم، اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، مجھ سے بے ادبی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رسول کی گرفت میں آ جاؤں، اللہ رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ وہ فوراً واپس گورنر مدینہ اس وقت کے جو قاضی ہیں، قاضی کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے امام مالک کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا راستے میں پکڑ کے کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں۔ انہوں نے کہا تو نے بڑی بے ادبی کی ہے، مجھے بتائیں میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ وقت کے قاضی نے فتویٰ دیا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب نہیں کیا، اس کے اوپر تیرے اوپر جو سزا آتی ہے، تیری پیٹھ کے اوپر 40 کوڑے لگنے چاہیے، تیری پیٹھ کے اوپر 40۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کا ادب اور احترام ہے۔ حاضرین محترم، گورنر مدینہ نے یہ نہیں کہا میں نے تو چھوٹی سی بات کی اور مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ لوگوں، گورنر مدینہ نے اپنی پیٹھ حاضر کی اور گورنر مدینہ کی پیٹھ کے اوپر 1 2 3 نہیں 40 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر بات پھیل گئی۔ دوسرے دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا درس دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اتنے میں گورنر مدینہ بھی آتا ہے اور گورنر مدینہ دو زانو ہو کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے عرض کرنے لگا، کل میں نے آپ سے کہا تھا مجھے میرے نبی کی حدیث سنائیں، آپ نے مجھے کہا تجھ سے بے ادبی ہوئی، میں نے اس کی سزا لی، آج تو مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ حاضرین محترم، آج ادب لے کے آیا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک حدیث سنائی، پھر کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، دوسری حدیث سنائی، پھر کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، تیسری حدیث سنائی، پھر کہا میرے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں، چوتھی حدیث سنائی، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت میں گورنر مدینہ کو 40 حدیثیں سنائی۔ کتنی حدیثیں سنائی؟ 40 حدیثیں سنائی۔
پہلے دن ایک نہیں سنائی۔ گورنر مدینہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضرت کل تو میں نے کہا تھا مجھے ایک حدیث سنا دیں، آج آپ نے میں نے ایک کہی، کل آپ نے ایک بھی نہیں سنائی، آج میں نے ایک کہی، آپ نے ایک کے بدلے میں 40 سنا دی۔ کہا آج تو سزا بھی لے کے آیا ہے اور ادب کے تقاضے میں ادب با ادب ہو کے میرے سامنے آیا ہے، اس لیے مجھے پتہ چلا ہے کہ تجھے سزا کے طور پہ 40 کوڑے لگے ہیں۔ حاضرین محترم، گورنر مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہنے لگا کاش مجھے یہ پتہ ہوتا مجھے ایک کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنائیں گے، میں وقت کے قاضی سے کہتا میری سزا بڑھا دے، کم از کم مجھے ہر کوڑے کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو سننے کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔